الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی قابل احترام اور میرے محبوب اور عظیم بیٹوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طویل انتظار کے بعد الحمدللہ آج 1 سال کے بعد پھر آپ کے ساتھ اس طرح اجتماعی طور پر بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اس طرح بیٹھ کر جب محبت مجھے ملتی ہے، جو لذت مجھے محسوس ہوتی ہے، اور جو میرے دل کو سکون اور قرار ملتا ہے، اس کا مجھے پورا سال انتظار رہتا ہے۔ اور آج پورے سال کے انتظار کے بعد جب آپ کے ساتھ یہ مجلس ہو رہی ہے اور آپ کی زیارت ہو رہی ہے اور آپ سے کچھ عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس اپنی اس محبت کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ اور دوسری یہ بات کہ آپ نے ہماری آواز پر جس محبت کے ساتھ لبیک کہا اور اپنی تمام مصروفیات کو پس پشت ڈال کر چھوڑ کر اپنے مادر علمی میں آئے اور ہماری آواز پر لبیک کہا، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ حق تعالی شانہ اس محبت کے صلے میں اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرما دے اور آپ کو بھی نصیب فرما دے۔ آپ نے جس محبت کا اظہار کیا، اس کے بدلے میں اگر ہمیں حق تعالی شانہ کی محبت نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑا انعام ہوگا اللہ کا۔ میرا جو بیان ہوتا ہے، یہ بات ہوتی ہے، وہ لگا بندہ نہیں ہوتا، ٹوٹوئی سی باتیں ہوتی ہیں، میں نے ویسی ہی باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو میں نے آپ سے یہ بات پوچھنی ہے اور آپ یہ میری بات اچھی طرح پر سن کر اور سوچ سمجھ کر ذرا بیدار مرضی کے ساتھ جواب دیں گے کہ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے۔ آپ بتائیں، سوچ کر بتائیں، میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے۔ میرا اور آپ کا قرآن کا رشتہ ہے، میرا اور آپ کا قرآن کا تعلق ہے، اور یہ جو اس وقت مجلس سجی ہے، یہ قرآن پاک کی نسبت ہی سے سجی ہے، اور قرآن پاک کے تعلق کے ساتھ ہی آپ یہاں پر آئے ہیں۔ میں عام ساتھیوں میں بھی یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ جس کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ بڑا عظیم ہوتا ہے، وہ بڑا عظیم ہے۔ انسان
اس کا سینہ، اس کا دل تو خیر بڑی اونچی چیز ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کے ساتھ یہ کپڑا جس کو ہم پہنتے ہیں، اس کا ہم کرتا بھی بنا لیتے ہیں، اس کی شلوار بھی بنا لیتے ہیں. یہ کپڑا ہر جگہ ہر موقع پہ استعمال ہو جاتا ہے. لیکن بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ جب یہی کپڑا قرآن پاک کے گتوں پر اس کو چڑھا دیا جاتا ہے غلاف بنا کر، اور قرآن پاک کو لپیٹنے کے لیے اس کا جزدان بنا دیا جاتا ہے، تو اس کپڑے کا احترام کیا ہوتا ہے؟ اس کپڑے کا احترام کیا ہوتا ہے؟ اس پر لکھنے والوں نے لکھا، انہوں نے فرمایا کہ اس کپڑے کا احترام بھی قرآن والا احترام ہوتا ہے. اس قرآن کے ساتھ نسبت ہو جانے کی وجہ سے، اس کے ساتھ لگ جانے کی وجہ سے یہ بھی عظیم ہو جاتا ہے، یہ بھی قابل احترام ہو جاتا ہے. بلکہ لکھا گیا کہ ایسا کپڑا جس کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہو جائے، جب کبھی اس کو دھونے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو عام کپڑے کی طرح نہیں دھویا جائے گا، اس کو عام کپڑے کی طرح نہیں دھویا جائے گا، بلکہ اس کے دھونے کے مستقل آداب ہیں.